حوالہ حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، امام ابو نعیم اصفہانی، روایت نمبر 4945، المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 5220۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 ایسے سوالات پوچھے جن کے جوابات جاننے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت عرصے سے جستجو تھی۔ آخر وہ 3 سوالات کیا تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے؟ آئیے اس واقعے کو آخر تک سنتے ہیں، کیونکہ ان تینوں سوالات کے جوابات میں ایک خاص حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک گفتگو فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا بہت موقع ملا اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی باتیں براہ راست سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، اور کبھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے جبکہ آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ مجھے آپ سے 3 باتیں پوچھنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس نے اس شخص میں کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی ہوتی جس کی وجہ سے وہ اس سے اتنی محبت کرے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے دور رہتا ہے، حالانکہ اس دوسرے شخص میں کوئی ایسی برائی بھی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے اس سے نفرت یا دوری اختیار کی جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کی روحیں اصل میں ایک جگہ جمع تھیں، ان روحوں میں جو ایک دوسرے کے قریب تھیں اور جن میں باہمی تعارف اور انس پیدا ہوا، دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں، دنیا میں بھی ان کے درمیان اجنبیت اور دوری رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک بات کا جواب تو مل گیا اور آپ نے بہت درست جواب دیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا، ایک آدمی کبھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اسے وہ حدیث اچھی طرح یاد ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ اسے بھول جاتا ہے، پھر
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہی حدیث دوبارہ اسے یاد آ جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان فرمایا کہ جس طرح چاند کے سامنے کبھی بادل آ جاتا ہے، حالانکہ چاند اپنی جگہ روشن ہوتا ہے لیکن بادل کی وجہ سے اس کی روشنی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتی ہے، پھر جب بادل ہٹ جاتا ہے تو چاند دوبارہ اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل پر بھی ایک بادل آ جاتا ہے۔ جب وہ بادل دل پر چھا جاتا ہے تو انسان کسی ایسی بات کو بھول جاتا ہے جو پہلے اسے یاد تھی، اور جب وہ بادل دور ہو جاتا ہے تو وہ بات دوبارہ اسے یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسری بات کا جواب بھی مل گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا سوال کیا، ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، کبھی اس کا خواب سچا ثابت ہوتا ہے اور کبھی خواب ایسا ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان فرمایا کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، جو روح اس مقام تک پہنچ جاتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جو روح اس سے پہلے واپس آ جاتی ہے اس کے خواب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک عرصے سے ان تین باتوں کے جواب کی تلاش میں تھا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں نے اپنی وفات سے پہلے ان تینوں باتوں کے جواب حاصل کر لیے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی جستجو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فہم کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے علم کو امت تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا اور اہل علم سے رہنمائی لینا کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت عطا فرمائے، صحیح علم حاصل کرنے اور اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت، ایمان اور اپنی محبت سے روشن فرما، ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمارے علم میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔